آج کل کی محبتوں کی کہانیاں لفظوں سے شروع ہو کر دل سے اتر کر جسموں سے نکل کر ایک بدبودار رشتے پر ختم ہو جاتی ہیں، جس میں سوائے اداسیت کے اور ویرانگی کے کچھ نہیں بچتا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی محبت کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس جوڑے کی زندگی نہ صرف خود کی تبدیل ہوئی بلکہ وہ آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی بنے۔ جی ہاں، آپ سب کے ہمارے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ۔ اشفاق احمد جو زاویہ پروگرام میں ہر ایک انسان کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور انہوں نے زندگی میں پریکٹیکلی بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اشفاق احمد جب مائیگریشن کے بعد لاہور میں شفٹ ہوئے تو وہ ایمزنگ روڈ پر ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ گھر کے تھوڑا سا باہر ہی ایک برکت کا درخت تھا اور اس کا کھلا احاطہ تھا، جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنے ادبی افسانے لکھا کرتے تھے۔ اب جاب کی تلاش شروع ہوئی اور امپلائمنٹ ایکسچینج پروگرام میں گئی، جہاں پر آپ کی کوالیفیکیشن بی اے پاس ہونے کی وجہ سے آپ کو آپ کے معیار کے مطابق جاب نہ مل سکی۔ آپ فوراً گھر واپس لوٹے اور میٹرک کی جو ڈگری تھی وہ اٹھا کر لے آئے اور وہاں پر آپ کو کلرک کی جاب مل گئی۔ اس کے بعد آپ نے ایم اے اردو کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن لے لیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور بانو قدسیہ اشفاق احمد کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک ایسی درسگاہ ثابت ہوئی جس کو وہ درسگاہ نہیں کہتے تھے بلکہ درگاہ کہتے تھے۔ جب اشفاق احمد اپنا ایڈمیشن کرانے کے لیے یونیورسٹی میں گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات بانو قدسیہ سے ہوئی۔ وہاں بیٹھے کلرک نے بانو قدسیہ کو اشفاق احمد کے بارے میں اور ان کی علمی کاوشوں کے بارے میں بتایا۔ ایک مختصر سی ملاقات تھی۔ اس کے کچھ روز کے بعد ان کی گورنمنٹ کالج لاہور میں 1948 میں اردو کی کلاس شروع ہوئی، جس میں صرف 6 طلباء تھے اور ایک رسمی سا تعارف جو بخاری صاحب جو ان کے ٹیچر تھے انہوں نے کروایا۔ اس کے بعد مکمل خاموشی تھی، لیکن اشفاق احمد بانو قدسیہ سے کبھی ٹائم پوچھا کرتے، کبھی کتاب ایکسچینج کیا کرتے اور کبھی کبھی ان سے سگریٹ پینے کے لیے اور سائیکل پہ پنکچر لگانے کے لیے پیسے مانگا کرتے، اور بانو قدسیہ ان کو چوانی نکال کر دے دیتی۔ وہ دونوں اچھے طریقے سے واقف تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت خاموش تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کھل کر اس کا اظہار نہیں کیا۔ وقت یوں ہی چلتا رہا اور پھر آخرکار کالج میں ان کی پڑھائی کے آخری دن شروع ہو گئے۔ اس دوران میں اشفاق احمد نے بانو قدسیہ کے بڑے بھائی پرویز سے دوستی کر لی۔ اب اشفاق احمد پرویز سے ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے۔ وہاں پر ان کی ملاقات بانو قدسیہ سے بھی ہوتی، لیکن یہی وہ وقت تھا جب اشفاق احمد نے بانو قدسیہ کے ہاتھ میں قلم تھما دیا اور انہیں لکھنے کی طرف راغب کیا۔ بانو قدسیہ خود اپنی کتاب راہ رواں میں یہ لکھتی ہیں کہ مجھے اچھا رائٹر بنانے میں اشفاق احمد نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا۔ وہ جتنی سے بری تحریر لکھتی، اشفاق احمد ہمیشہ سے اس کو اپریشیٹ کرتے، اس کی بہت زیادہ خوبیاں بیان کرتے۔ لیکن اس دوران بھی اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی طرف سے خاموشی رہی اور انہوں نے کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ پھر اشفاق احمد نے اپنے والد محمد خان جو کہ ایک ڈنگر ڈاکٹر تھے ان کو بانو قدسیہ کے متعلق بتایا اور ان کو انفارم کیا کہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پٹھان تھے اور پٹھان خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے ان کے والد بہت ناراض ہوئے۔ اشفاق احمد دل بداشا ہو کر روم چلے گئے اور وہاں پر اردو پڑھانے لگے۔ وہ بانو قدسیہ کو ہر روز ایک خط لکھا کرتے تھے اور خط میں کوئی محبت کا اظہار نہیں ہوتا تھا آج کل کے لوگوں کی طرح، وہ صرف انہیں وہاں کی ادبی مصروفیات اور اپنی ذاتی مصروفیات کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن انہیں بانو قدسیہ کی طرف سے یہ خط موصول ہوتا ہے جس میں وہ انہیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کی شادی کر رہے ہیں، جس پر اشفاق احمد انہیں خط لکھتے ہیں کہ وہ انہیں اور جس سے ان کی شادی ہونے جا رہی ہے دونوں کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد اشفاق احمد واپس آتے ہیں اور ان کے بڑے بھائی افتخار عرف گگو ڈیڈی کے نام سے مشہور تھے، وہ بانو قدسیہ کے ساتھ ان کا رشتہ طے کرا دیتے ہیں، نکاح کروا دیتے ہیں، اور ان کا نکاح سمن آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کی طرف سے ممتاز مفتی اور ایک آرٹسٹ اور ان کے بڑے بھائی نے شرکت کی، اور بانو قدسیہ کی طرف سے ان کی خالہ، ان کی والدہ اور بہن بھائیوں نے شرکت کی۔
نکاح میں بانو قدسیہ نے اپنی والدہ کا پرانا جوڑا دوبارہ سے ترپائی کرنے کے بعد زیبتن کیا، اور وہاں پر کوئی ڈھولکی کی رسم نہیں ہوئی، کوئی رسم حنا نہیں ہوئی، کوئی ناچ گانا نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اشفاق احمد سمن آباد کے علاقے 455 والے گھر میں انہیں لے آئے، اور شادی کی رات انہوں نے ان کو اپنی پاس بک دے دی جس میں صرف 900 روپے تھے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے یہ کہی، اصل میں بانو قدسیہ کا جو اصل نام تھا وہ قدسیہ چٹھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج سے میں اپنے نام کے پیچھے خان نہیں لگاؤں گا اور تم اپنے نام کے پیچھے چٹھا نہیں لگانا، کیونکہ وہ اتنے عقل مند انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ سب سے جو زندگی میں برائیاں لا کر لانے والی ہے، اور جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہیں کرتے ہیں نا، جو ہی ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں تو ہماری چیز زندگی میں پازیٹیونیس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں کہ مرد اور عورت کی ذہنی اور ایموشنل قوتوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ایک پنچکی آرام سے چل سکتی ہے، لیکن اگر انہی قوتوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لایا جائے تو زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اشفاق احمد ایک عقل مند انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ عورت کے اندر صلاحیتیں، ایموشنل ٹالرنس اور ڈیسپریشنز کے لیول مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، سو انہوں نے ان کے ہاتھ میں قلم تھما دیا، اور اب جہاں کہیں بھی وہ جاتے، چاہے وہ باگٹی گیٹ میں لٹریری سرکل ہو، کہیں بھی ہو، وہ ان کو کتابیں لکھوانے کے لیے اکساتے اور خود بھی اچھی کتابیں لکھتے۔ ان کا ساتھ ان دونوں کے لیے اتنا معاون ثابت ہوا کہ 1964 میں جب انہوں نے پی ٹی وی سے زاویے کا آغاز کیا تو بانو قدسیہ نے بھی بہت سے ڈرامے اس دوران میں لکھے، جس میں راجا گید اور بہت سے ایسے ناول تھے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور ان کی علمی اور ادبی صلاحیتیں تھیں وہ نکھرتی چلی گئیں۔ آخر 30-32 سال انہوں نے داستان سرائے، جو ان کا ایک گھر تھا، اس پر اسپینڈ کیے، اور داستان سرائے اپنے گھر کو یہ نام دینے کی وجہ یہ تھی کہ جو کوئی بھی بندہ وہاں پر ان کے گھر میں آتا اسے عزت کے ساتھ کھانا دیا جاتا، رات بسر کرائی جاتی، اور ان کی وفات کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو بانو قدسیہ کی قبر جون سی تھی وہ اشفاق احمد کے پاؤں میں تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن جو مرد بخوبی جانتے ہیں کہ عورت کو اگر پازیٹیوٹی کی طرف وہ لے آئیں گے، اس کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں، تو اگر اس کو پیار اور محبت سے وہ پازیٹیوٹی کی طرف لے آئیں گے تو وہ دنیا میں ایک پازیٹیو رول ادا کرے گی، اور اگر اس کو اس کی صلاحیتوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں گے، جیسے آپ نے کسی سرکش گھوڑے کو دیکھا ہے جو جنگل سے پکڑا جاتا ہے، عورت کی مثال بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ سر پر دوڑنے لگتی ہے، اسے اس کی منزل کا کوئی تعین نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک اچھا گھڑ سوار اس کو قابو کر لے اور پیار سے اس کے ناک میں نکیل ڈال دے تو وہ بڑی خاموشی کے ساتھ سدھر جاتا ہے۔ اس سے ایک قابل اور اچھا مرد عورت کی بہت سی صلاحیتوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانے دیتا، وہ اسے پازیٹیوٹی کی طرف لے آتا ہے، اور یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو عورت کو اچھا یا برا بناتے ہیں۔ ایک اچھا مرد ہمیشہ سے عورت کو اچھا بناتا ہے اور اچھائی کی طرف لے آتا ہے، اور اس کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، اور ایک مرد ہی ہوتا ہے جو عورت کی اچھائیوں کو دبا کر اس کی برائیوں کو سامنے لے آتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ جیسا بننے کی کہتے ہیں